اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ، یہودیوں کا تذکرہ وہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر جو اللہ نے نعمتیں کی تھی ان کا اللہ نے مجملاً تذکرہ کیا، مختصراً اس کا تذکرہ کیا ہے اور ان کو یاد دلایا ہے کہ بنی اسرائیل، تم کو اللہ تعالیٰ نے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اس وقت کو یاد کرو۔ یقیناً انہیں یہ بات یاد دلانا مقصود ہے کہ تمہیں جہانوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی تھی تو اس فضیلت کی ایک ہی وجہ ہے کہ تم نے اس وقت اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول کی بات مانی۔ تو جو بھی قوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت عطا فرماتا ہے، ان کو عروج عطا کرتا ہے، ان کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ ان کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ تو اب بھی تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ اب تمہارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول آ چکے ہیں، اور جس کی نشانیاں تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو لہذا اب بھی تمہاری کامیابی اور بقا کا جو راز ہے اور دار و مدار ہے وہ بھی اسی بات میں ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو مان لو، اس کو تسلیم کر لو اور ان کی پیروی کرو، وگرنہ پھر جو اللہ فضیلت دے سکتا ہے وہ اللہ فضیلت چھین بھی سکتا ہے، جو اللہ عزت دے سکتا ہے وہ اللہ عزت چھین بھی سکتا ہے، چونکہ جس وجہ سے عزت ملی اس کے اسباب اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اگر تم وہ کرو گے اللہ تمہاری عزت میں اور اضافہ کر دے گا، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ملتی، تو لہذا تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمائی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں ان سے یہودیوں کو کنتم خیر امت، اللہ پاک نے ان کو خیر امت کہا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے بہترین وہ لوگ جو ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ جو اس سے بعد میں آئیں گے، جو ان سے ملیں گے۔ تو اس کا مطلب پھر اللہ تعالیٰ نے خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اللہ پاک نے خیر امت پہلے یہودیوں کو قرار دیا، لیکن پھر جب یہودیوں نے نبی اور رسولوں کی باتوں کو نہ مانا تو اللہ نے ان سے یہ منصب چھین کر یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں خیر امت کہا گیا تو وہاں ان کے خیر امت ہونے کے اسباب کا ذکر بھی کیا گیا، اور وہ سبب کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، لہذا یہ وہ دو خوبیاں ہیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ وہ دو خوبیاں ہیں، جو دو صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کہا۔ تو آج ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی ان دو خوبیوں کو اپنے اندر بدرجہ اتم پورا کریں
اور ہم ان پر کاربند رہے، یعنی کہ ہم نیکی کا حکم بھی دیں اور برائی سے روکے بھی، اور اس سب سے بڑھ کر اس نیکی پر ہم خود عمل پیرا بھی ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان پر جو کی جانے والی نعمتیں ہیں اللہ پاک نے وہ یاد دلائی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا تذکرہ کر دینے کے بعد، انعامات کا تذکرہ کر دینے کے بعد، پھر ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انہیں ڈرایا ہے، پہلے نعمتیں یاد دلائیں اور پھر قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ اور بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر جو وہ بہت ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم کتنے ہی گناہ گار ہیں، لیکن ہمارا تعلق تو نبیوں کی اولاد سے ہے نا، اور ہم اپنے بزرگوں کے ماننے والے، اور ہمارے آباء و اجداد بڑے نیک تھے، لہذا وہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہم جو چاہے کر لیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کی جو یہ ذہنیت تھی، ان کی یہ سوچ اور فکر تھی، اس کو اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا اور انہیں فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے، اور پھر وہاں پر نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ کسی سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر تم لے دے کر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، یہ صرف دنیا میں اصول اور قانون ہے، وہاں پر تو اللہ کا قانون چلے گا اور یہ قانون نہیں چلے گا۔ اچھا، اس میں دو باتیں سمجھنے والی۔ ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص قیامت کے دن سے بے فکر ہو جاتا ہے، حساب و کتاب سے بے فکر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کوئی ڈر خوف نہیں رہتا، تو لہذا وہ پھر بغاوت اور سرکشی پر اتر آتا ہے۔ تو بغاوت اور سرکشی پہ اترنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ قیامت کا خوف نہ ہو۔ تو جس آدمی کو قیامت کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب کتاب دینے کا ڈر ہو، تو وہ شخص پھر بغاوت، سرکشی اور گناہ نہیں کرتا، نہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، نہ اللہ کے معاملہ میں ظلم کرتا ہے، لہذا وہ تو اللہ کا فرمانبردار بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں گے قرآن پاک میں دو قسم کی صورتیں ہیں نا، ایک وہ صورتیں جن کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، اور وہ صورتیں جن کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اب جو مکی صورتیں ہیں وہ ابتدائی اسلام کے زمانہ میں نازل ہوئی، تو ان صورتوں کو اگر ہم پڑھیں تو ان کے اندر جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ یہی فکر آخرت، قیامت کا دن، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، حساب و کتاب کا دینا، قبر اور عذاب قبر، انہی ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پھر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وہ بتایا گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب ان کے دل میں یہ آخرت کا فکر اور حساب و کتاب کا فکر یہ جاگزیں ہو گیا، اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا تو عارضی ہے اور اس کو چھوڑ کر کے ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو ان کے اندر وہ فکر پیدا ہو گئی، اور انہوں نے پھر اپنا محاسبہ کیا، اپنا تجزیہ کیا، جائزہ لیا، اور پھر ان کے دل میں اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر خود بخود پیدا ہو گئی، اچھا جب ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ نے ہم سے حساب و کتاب لینا ہے، پھر کامیابی اور ناکامی وہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے یہ سوچا پھر اس جہنم سے، اس آگ سے بچنے کا رستہ کیا؟ تو یہ فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوگا۔ تو پھر انہوں نے اس راہ کو ڈھونڈا، اور پھر اللہ نے وہ راستہ ان کو دکھایا کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور یہی قرآن کا بنیادی موضوع بھی ہے، اور یہی انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے کہ اس کو بتا اور سمجھا دیا جائے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف ہے اور یہ جنت کی طرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے، ایک راستہ نیکی کا ہے، ایک راستہ گناہ کا ہے، اور اب یہ دو راہے پہ کھڑا ہوا انسان ہے، اب اس نے خود فیصلہ کرنا ہے اس نے جانا کس طرف ہے، کون سے راستے کا چناؤ کرنا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جو جنت کا راستہ ہے وہ کٹھن راستہ، مشکل راستہ ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ انتہائی سرسبز و شاداب ہے، اس میں بڑی آسانی ہے، بڑا عیش و آرام ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا اور جہنم کو بنایا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ اور جہنم کو دیکھ کر آؤ، اور وہ جب دونوں کو دیکھ کر کے آئے تو پھر اللہ رب العالمین نے پوچھا بتاؤ بھائی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، جنت کو تو نے ایسا بنایا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا مشکلات سے، حفت الجنت بالمکارہ، مکروہ چیزوں یعنی ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، مشکل چیزوں سے ڈھانپ دیا، اور جہنم کو ڈھانپ دیا حفت النار بالشہوات، شہوات کے ساتھ،
پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ وہ گئے، دیکھ کر کے آئے۔ اللہ پاک نے پوچھا اب بتاؤ، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اب تو جنت میں بہت ہی تھوڑے محدود چند لوگ ہی جائیں گے، اور جہنم میں اکثر و بیشتر لوگ جائیں گے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جنت کا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا، اس میں اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اپنے نفس کے خلاف جانا ہے، اپنے آباء و اجداد ہیں، رسوم و رواج ہے، معاشرہ ہے، دنیا ہے، مال و دولت ہے، اپنے نظام ہے، اپنے عہدے اور منصب ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو ان سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ان سب کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا، پھر دوبارہ سے زیرو سے آغاز کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اور جہنم کا راستہ وہ جنتوں سے، وہ خواہشات سے، شہوات سے، آسانیوں سے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے۔ آپ نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے۔ تو ظاہری بات ہے انسان بنیادی طور پر سہولت پسند ہے نا، آسانی پسند ہے، تو اس کی طرف جائے گا۔ بہرحال یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو ان یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ قیامت کا جو دن ہے نا، تم نے اللہ کے سامنے جا کر کے حساب دینا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو قیامت دنیا میں رہ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں، اللہ پاک نے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے سے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتیں تیار کی ہیں۔ تو لہذا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن کا ڈر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں اسی ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان انعامات کا ذکر کیا جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی اور تمہیں وہ برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، واضح طور پر دیکھ لیں۔ تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من سلوا اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہو داخل ہو جاؤ، کہو بخش دے، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ہاں جی، تو اب ان آیات کے اندر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک نعمتیں نازل کی تھی ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اب یہ جو سمندر پار کرنا اور پھر اللہ پاک نے ان کو جو آزادی دی، اب اس میں کیا ہے، چونکہ
حضرت یعقوب علیہ السلام تو کنعان میں تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش وہاں پر ہوئی تھی، لیکن وہاں سے پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں پھینک دیا تو پھر وہاں سے قافلے نے اٹھایا اور وہ مصر جا پہنچے، اور جب مصر جا پہنچے پھر ان کو خرید لیا عزیز مصر نے، اور پھر وہ ان کے گھر چلے گئے اور وہاں پرورش پاتے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ ساری تفصیل انشاءاللہ سورہ یوسف میں آئے گی، وہاں تفصیل سے اس کو ہم بیان کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں رہتے رہے تو پھر زلیخا کا معاملہ پیش آ گیا، پھر ان کو جیل میں ڈال دیے گئے، پھر وہاں سے بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر کے جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو انہوں نے جیل سے نکال کر ان کو جو ایک منصب عطا کر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب قحط پڑا تو پھر وہاں گئے تھے، اور پھر جب انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تو پھر یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے خاندان کو مصر بلایا، تو پھر اس کے بعد سے وہ مصر میں رہنے لگے۔ لیکن اب یوسف علیہ السلام کا خاندان، ظاہر بات ہے مصری خاندان اور تھا، یوسف علیہ السلام کا خاندان اور تھا، تو لہذا یہ جو خاندانی اور جو نسلی تفاوت اور فرق تھا نا، اس کی وجہ سے ان میں بگاڑ آ گیا، اور جو مصری تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمارا حق غصب کیا ہوا ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے پھر ان مصریوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ تو ابھی جو بنی اسرائیل مصر میں آ گئے تھے کنعان سے، ان پر وہ ظلم کیا کرتے تھے، اور ظلم کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے۔ اب اس کے اندر کیا مصلحت تھی؟ ظاہر بات ہے بیٹے اگر زندہ رہیں گے تو پھر وہ نوجوان بنیں گے، اور پھر جوانوں کا اگر ایک گروہ بن گئے، ایک جماعت بن گئی، تو پھر اپنی قوم کے لیے جد و جہد کریں گے اور فرعونوں کے لیے وہ مشکلیں کھڑی کریں گے۔ لہذا وہ کہتے تھے نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، لہذا نوجوانوں کو قتل کر دو تاکہ نہ وہ بڑے ہوں، نہ وہ جوان ہوں، نہ وہ لشکر بنے، نہ ہمارے خلاف کوئی وہ قدم اٹھائیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو اور ان کے ساتھ وہ غلط کاریاں بھی کرو اور ان سے گھروں کے کام کاج بھی کراؤ، ان نوکرانیاں بھی بناؤ۔ تو بہرحال مختصراً یہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فضل فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور مختلف انبیاء بھیجے انہوں میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے تم یہاں سے نکلو، انہوں نے ایک لمبی جد و جہد کی اور ان کو لے کر کے وہ پھر مصر سے جب روانہ ہوئے، تو پھر مصر جب روانہ ہو گئے ہیں تو اس کا بھی تذکرہ آگے تفصیلاً انشاءاللہ الرحمن آئے گا۔ تو پھر فرعون کو جب پتہ چلا تو فرعون چڑھ دوڑا ان کے پیچھے کہ ان کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے۔ تو پھر فرعون نے جب اپنا لشکر تیار کیا اور خود اس لشکر کی قیادت کرنے لگا، چونکہ اتنا اہم معاملہ تھا، انہوں نے کسی سپہ سالار پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ وہ خود نکلا، اور اصل میں وہ خود کیا نکلا، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کرنا تھا، تو اس بہانے اللہ نے اس کو وہاں سے نکالا ہے۔ تو بہرحال اب جب وہ بنی اسرائیل والے بھی دریا کے کنارے کھڑے ہیں، ادھر سے فرعون کا لشکر آ گیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اے موسیٰ اب اس سمندر میں سے ہم کیسے نکلیں؟ یقیناً ان کے منہ میں جو کچھ آیا، انہوں نے کہا کہ تو کہتا تھا اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کے حکم سے سارے کام کر رہا ہے، لہذا اب ہم تو ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس گئے، اس سے اچھے تو ہم مصر میں ہی تھے، چلو وہ مارتا پیٹتا تھا لیکن ہم زندہ تو تھے نا کم از کم، لیکن اب کیا کریں، سمندر میں ڈوب جائیں، چھلانگ لگا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہری بات ہے اپنی مرضی سے تو ان کو لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے لے کر آئے تھے، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے تو ان کے ساتھ تھے نا، اور نبی جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر سب سے زیادہ یقین کرتا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے تھے کہ اللہ کا حکم آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک آزمائش تھی، کون صبر کرتا کون صبر نہیں کرتا، کون بات مانتا کون نہیں بات مانتا، کون نبی کا احترام کرتا کون نبی کا احترام نہیں کرتا ہے، بہرحال یہ بھی ایک آزمائش کی اور امتحان کی کیفیت تھی۔ تو جو نیک لوگ تھے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جن کے دلوں میں ذرا ایمان کی کمزوری تھی اور جو ذرا منہ پھٹ تھے، ادب و احترام اتنا نہیں کرتے تھے، انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے، کہا اللہ لاٹھی، کہا اس کو مارو سمندر میں، تو سمندر میں جب مارا تو سمندر میں 12 رستے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہاں سے چلو، تو بنی اسرائیل والے ان 12 رستوں سے چل کر کے گزر گئے، اور جب فرعون وہاں آیا تو فرعون نے بھی سوچا کہ جب وہ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پھر اس کے اندر غرق کیا، اور بنی اسرائیل والے دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب اللہ پاک نے بنی اسرائیل والوں کو نجات دے دی، اب انہوں نے آزادی حاصل کر لی، فرعون غرق ہو گیا، اب وہ میدان سینا میں جب چلے گئے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو صرف آزادی دے دیتا اور اس کے بعد وہ آزاد ہوتے، نہیں،
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے دینے، حلال و حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، اللہ کی منشا اور مرضی کے کام کیا ہے، یعنی وہی ہدایت چاہیے، ہدایت بنیادی ضرورت ہے، تاکہ اب یہ لوگ پہچانیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے، لہٰذا اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا اور ان سے وعدہ کیا کہ آؤ بھی میں تمہیں کتاب دوں۔ اس کا تذکرہ بھی بصراحت آگے صورتوں میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام خود اور وہ اپنے ساتھ لے گئے کچھ سرداروں کو، اور وہاں جا کر اللہ سے کلام کیا، اور اللہ سے کلام کیا، بات چیت کی، اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی۔ وہاں پر بھی جو ان کے ساتھ لوگ گئے تھے انہوں نے جا کر یہ مطالبہ کر دیا کہ پتہ نہیں تو کس سے باتیں کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام، میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ کہا نہیں ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو دکھاؤ، ہم واضح طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے ہم کیسے یقین کریں کہ بھی اس طرف اللہ بات کر رہا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ ضد کر لی، تو پھر یہ ضد کی، پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، پھر اللہ پاک نے ان کو وہاں بھی پکڑ لیا۔ پھر یہ وہاں پر جب دیکھ نہ سکے اللہ کی تجلی کو تو پھر یہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اللہ میں تو ان کو اس لیے لایا تھا، چلو یہ سردار ہیں، یہ کچھ سمجھ جائیں گے، لیکن اگر تو نے ان کو یہاں ہلاک کر دیا تو قوم والے کہیں گے تم ان کو مروانے ہی لے گئے تھے، تو ان کو وہاں بھی مار سکتا تھا، لیکن لہٰذا یا اللہ یہ تو میرے لیے اور بڑی آزمائش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ان سب باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام وہاں ہے، قوم نے کیا کیا؟ قوم نے یہ کیا کہ پیچھے سے ایک بچڑے کو معبود بنا لیے، بچڑے کو معبود بنا لیے، بچڑے کو ہی پوجنے لگے۔ سامری جادوگر نے کہا تمہارا موسیٰ تو بھٹک گیا ہے، اللہ تو یہی تمہارا۔ یعنی یہ ساری قباحتیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ایک طرف تو انعامات کیے جا رہے ہیں، نعمتیں دی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ان کا رویہ یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں جب ظاہری بات ہے دریا پار کر لیا، دریا پار کر کے جب یہاں آ گئے تو صحرا کے اندر تو دھوپ بہت ہوتی، گرمی بہت ہوتی، اب ان کو کھانا پینا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو من اور سلوہ کھانے کے لیے عطا فرمایا۔ من اور سلوہ، من کیا ہے؟ یہ دودھ کی طرح سفید چیز تھی جو درختوں پہ لگتی تھی، بعض نے کہا یہ شبنم کی قطرات کی طرح برستی تھی، لوگ اس کو اکٹھا کر لیتے، اور یہ میٹھی چیز ہوتی تھی۔ اور سلوہ کیا تھا؟ یہ نمکین چیز۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پرندے ہوتے تھے اور وہ غول کے غول آ جاتے اور وہ ان پرندوں کو پکڑ کے ان کا گوشت کھاتے، یعنی یہ ساری چیزیں آسانی سے ان کو میسر آ جاتی۔ تو پھر مسئلہ پانی کا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم پتھر پر لاٹھی مارو، پتھر پر لاٹھی ماری، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو سارے لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ وہ معلوم کر لی، تو کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دھوپ بہت زیادہ ہے، تو گرمی ہے، تو گرمی سے کیسے نجات پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آسمان پر بادل بھیج کر سایہ کر دیا، تو بادل بھیج کر سایہ ہو گیا، چشموں سے پانی مل گیا، من سلوہ کھانے کے لیے مل گیا، فرعون سے نجات مل گئی، اور اب یہ ایک آزاد قوم بن گئے۔ اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام آگے ان کے پاس وہ اللہ کی شریعت لے آئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے، اطاعت کرتے، فرمانبرداری کرتے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اور اطاعت کرتے، دیکھو آپ کی برکت سے تو ہمیں نجات مل گئی، سب کچھ مل گیا، لیکن انہوں نے آگے سے بغاوت اور سرکشی کرنا شروع کر دی۔ پھر انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے تو اور کھانا چاہیے، ہم تو پیاز چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، لہسن چاہیے، مزے مزے کے ہم کھانے کھائیں گے، جیسا کہ یہ فرعون کے محلات میں کھایا کرتے تھے۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانی، اور موسیٰ علیہ السلام کے احسان فراموش بن گئے۔ یہاں پر جو اہم ترین بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، جو ہمارے لیے جس میں نصیحت ہو، یہ ہے دیکھو جب اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، تو اللہ نے ان کے سارے مسئلے حل کر دیے، غلامی سے نجات دے کے آزادی دے دی، کھانا پینا بھی دے دیا، بادلوں سے سایہ بھی دے دیا۔ یہ سب کچھ انہیں کیوں مل رہا تھا؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا۔ تو اصول کیا مانا یہاں پر؟ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کوئی انفرادی یا اجتماعی طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، خوش ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں دے، تو پھر ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ یہ اس میں سب سے بڑا نقطہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل والوں نے اطاعت کی، فرمانبرداری کی، اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا، اور جب انہوں نے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، لہذا اب تم میری بات مانو، مجھ پر ہی مان لاؤ، انہوں نے کہا ہم تو تیری بات تو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، تو تم نے تو رسولوں کی بات ماننی ہے نا۔
تمہاری تورات میں بھی لکھا ہو، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، تو تم میری بات مانو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تیری بات تو نہیں مانیں گے۔ لہذا یہاں سے ان کی ذلت کا آغاز ہو گیا، ذلت کا آغاز ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، اطاعت فرما برداری کی، تو ہمیں کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی، فتح و نصرت ملے گی۔ اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری نہ کی تو دنیا میں بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو ذلیل و رسوا کیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ کو اٹھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ نافرمانی کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، سرکشی کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ایک دفعہ طور پہاڑ کو اٹھایا۔ طور پہاڑ بلند ہوا اور بلند ہو کر ان کے سروں پر آ گئے۔ جب انہوں نے اپنے سروں پر طور پہاڑ کو بلند ہوا دیکھا اور ان کا یہ تو ہمارے اوپر بس گرنے والا ہے، ہم اس کے نیچے دب کر مر جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، واذکروا ما فی لعلکم تتقون، اور یاد کرو اس کو تاکہ تم بچ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک نے ان سے جو عہد و پیمان لیے تھے، جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ پاک پھر پکڑ لیتا ہے نا، اللہ سزا دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا قانون سمجھ آ گیا کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے، آزادیاں دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ اور اگر تم نہیں کرو گے تو پچھلی مصیبتوں سے تو اللہ نے وہ تمہیں نجات دے دی، اللہ اور تم پر پھر عذاب لے آئے گا، اور وہ بھی تم ان میں گرفتار ہو جاؤ۔ لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم نے جو وعدے کیے تھے پھر تم ان کے بعد پھر گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کے گناہ کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہفتے کا جو دن تھا وہ مقرر کیا تھا تمہاری عبادت کا دن، تو تم نے اس عبادت کے دن میں تمہیں حکم تھا تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ جو ہفتے کا دن ہے وہ مکمل صبح سے لے کر شام تک وہ تمہاری عبادت کا دن ہے، اس میں تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، یہ اللہ کے لیے خاص، یعنی 6 دن تمہارے اور 7واں دن اللہ کا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اندر بھی زیادتی کی۔ اللہ پاک نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا کہ مچھلیاں مت پکڑنا، شکار مت کھیلنا، لیکن انہوں نے ہیلوں بہانوں سے وہ مچھلیاں پکڑی، وہاں گڑھے کھودے اور گڑھے کھود کر کے آ جاتے، مسجدوں میں بیٹھے رہتے اور خطبے سنتے رہتے اور آپس میں اشارے کنایوں سے کرتے رہتے کہ دیکھو مچھلیاں اتنی آ گئی ہوں گی، بس اب ہم جائیں گے اور پکڑ لیں گے۔ یعنی بیٹھے مسجد میں ہیں، دھیان اس طرف ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ اللہ کی طرف دھیان ہے، دھیان اس طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال خوب جانتا ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو پھر کیا بنا دیا؟ ذلیل قسم کے بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر اللہ پاک نے فرمایا اس کا۔ تو اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہفتے کے دن میں زیادتی کے واقعہ بنی اسرائیل میں معروف تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو یہ سنایا گیا تاکہ ان کو ایک تو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس نبی کے پاس یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں، اللہ بتاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نبی سچا ہے۔ اور دوسرا انہیں یہ بات بتا دی جائے کہ آج بھی اگر تم زیادتی کرو گے تو ایسا نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ تم پر کوئی اور عذاب مسلط کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور ذکر کیا۔ اچھا، اب یہاں سے ہمارے لیے کیا مسئلہ واضح ہوتا ہے؟ ہمارے لیے یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا ایک دن مقرر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی عبادت کا ایک دن مقرر کیا ہے، اور مسلمانوں کی جو عبادت کا دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے جمعے کا دن۔ لہذا ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے کہ جمعہ کا جب وقت ہو اس کے لیے ہم جلدی مسجد جائیں، جمعہ ادا کریں اور اس کے بعد پھر اپنے کام کاج کاروبار کر سکتے ہیں، یعنی کہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے بھی ہم اپنے کام کاج کاروبار سب کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کیا مسلمان آج جمعے کے دن مکمل طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا وہ مسجدوں میں آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ مسلمان جمعے کے دن ان کے بازار کھلے ہوتے ہیں، ان کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، آفس چل رہے ہیں، کھیتی باڑی چل رہی ہے، شادی بیاہ چل رہے ہیں، اور ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، تعلیمی ادارے کھلے ہوئے، سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم یہاں پر کیا بنی اسرائیل سے مختلف ہیں؟ ہم نے بھی وہی کام کیا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ جمعہ اس کے اندر خاص طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو جلدی آؤ اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ تو اللہ پاک جلدی بلا رہے ہیں اور ہم لیٹ آتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جب مساجد میں جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے
مسجدوں میں ٹامے ٹامے لوگ ہوتے ہیں، بڑی مشکل ایک آدھ صف ہوتی ہے، باقی لوگ کب آتے ہیں؟ جب جمعہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، بھاگ بھاگ کے مسجدوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان سے بندہ پوچھے بھائی اب تم کیوں آ رہے ہو؟ تو اس لیے ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری وہ بری صفات پائی جاتی ہیں جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں، اسی وجہ سے جیسے بنی اسرائیل دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے تھے، امت مسلمہ بھی اس وقت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ بتائیے ہمیں کہاں کون سی عزت مل رہی دنیا میں؟ ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و رسوا اس وقت ہمیں، بلکہ یہود و نصارہ وہ اس وقت دنیا میں حکم چلا رہے ہیں، ان کو عزت ملی ہوئی ہے، انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ ان کے پاس ہے، ورلڈ بینک ان کے پاس ہے، اور وہ دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ان کے فیصلوں کو مان لیں۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا اگر ہم اس ذلت اور رسوائی سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کا واحد حل کیا ہے؟ ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں، ہم اللہ کی اس ہدایت کی پیروی کریں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن پھر ہمیں ان تمام ذلتوں، پریشانیوں، رسوائیوں سے نکال کر پھر ہمیں دنیا میں عروج اور غلبہ عطا فرمائے گا، جیسا کہ ماضی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے ادوار میں اور ان کے علاوہ مختلف ادوار میں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ تو ہمیں قرآن کی طرف، حدیث کی طرف لوٹنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آگے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 67 کے اندر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو آیت نمبر 67 میں یہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ وہی گائے کا واقعہ ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے وہ گائے کیا ہے۔ کیا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بچڑی ہے، اس کے درمیان عمر کی ہے، تو کرو جو تمہیں حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرمایا، اللہ فرماتا ہے بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لیے واضح کر دے گائے کیا ہے، بے شک گائیں ہم پر ایک دوسری کے مشابہ ہو گئی، یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے، تو انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کرتے۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی بات ٹکڑا مارو، یعنی گائے ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا مار دو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب یہ واقعہ ہے، اس واقعہ کا جو شان نزول ہے تو وہ بنی اسرائیلی روایات میں لکھا ہوا ہے، لیکن اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ واقعہ کیا تھا، لیکن مختلف مفسرین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں امیر آدمی تھا، اس کا ایک بھتیجا تھا، تو اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کے کسی اور کے دروازے پر پھینک دیا۔ جب پھینکا تو ظاہری بات ہے اب یہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، وہ کہتے تم نے قتل کیا، وہ کہتے نہیں ہم نے قتل نہیں کیا، تو اس بات پر وہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو گئے، تو یہ جھگڑا ہو گیا۔ تو کچھ لوگ وہاں جو سمجھدار تھے، عقل مند تھے، انہوں نے کہا بھی لڑتے جھگڑتے کیوں ہو، اس مقدمے کو لے کر چلو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، وہ اس کا کیا حل بتاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کون سے غیب جانتے تھے، تو وہ تو اللہ کی وحی کے مطابق بتاتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ آیات نازل کی کہ اس کا فیصلہ ایسے ہوگا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا لو اور اس مردے کو مار دو، تو جیسے ہی اس گائے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ خود بول کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے کس نے قتل کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتے اور ایک گائے ذبح کرتے کوئی بھی، اور ذبح کر کے گوشت کا ٹکڑا لگا دیتے اس کو، اور پھر وہ بول کر بتا دیتا تو مسئلے کا حل ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے آگے سے اعتراض کرنا شروع کر دیا، لو یہ کیا بات ہے، مسئلہ ہم آپ سے کیا پوچھنے ہیں، آپ ہمیں کیا بتا رہے، تو تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نعوذ باللہ، میں کیوں مذاق کروں گا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔
مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، تو میں تو تم تک وہی بات پہنچا رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم ایسا کر کے دیکھو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر آگے سے اتنے سوال کیے، اتنے اعتراض کیے، گائے کے بارے میں کہا گیا تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے اتنے سوال کی گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، بچی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، ہل جوتی ہو، نہ جوتی ہو، تو اللہ پاک نے تبصرہ فرمایا ان کا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جو کام کرنے والا ہو نا وہ اتنے سوال نہیں پوچھا کرتا، اسی لیے دین کے معاملہ میں بھی بہت زیادہ سوالات پوچھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن محض سوال کرتے جانا فضول قسم کے سوال کرتے جانا جن کا کوئی تک نہ ہو، کوئی لاجک نہ ہو، صرف یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا بندہ وہ کام کرنے سے بچ جائے، تو بنی اسرائیل والوں کا بھی یہی تھا، تو اللہ پاک نے ان کی یہ ایک بات بیان کر کے سمجھایا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو مشرکین مکہ جو تھے نا وہ یہ نظریہ رکھتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، ہم ایک دم مر جائیں گے پھر تو ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کون زندہ کرے گا، ان کا نظریہ یہ تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ ان کو بتایا دیکھو جو اللہ ایک گائے کو، مرے ہوئے شخص کو زندہ کر سکتا ہے نا، تو سارے لوگوں کی مثال اللہ کے لیے تو ایک انسان کی مانند ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو زندہ کر دے گا، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا نہ تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح، تو جیسے اللہ ایک انسان کو زندہ کر سکتا ہے ایسے ساری انسانیت کو بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے، لیکن انہوں نے بات ماننے کی بجائے وہی جو ان کا نظریہ تھا اس کے مطابق، تو پھر اللہ پاک نے تبصرہ فرمایا ہے اس کے بعد ان کے دل کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ آیت نمبر 74 میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوۃ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں، یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہے، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہے جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہے جو پھٹ جاتے ہیں بس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے اصل میں نا جو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سمجھ نہیں نہ آ رہی، اصل میں تمہارا دل سخت ہو گیا، تو جن لوگوں کے دل سخت ہو جائے نا انہیں بات سمجھ نہیں آتی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا بدن خراب ہے، اور وہ انسان کا دل ہے۔ تو انسان کا دل جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اگر یہ صحیح ہوگا تو اس کو حق بات سمجھ آئے گی، اس کو ہدایت سمجھ آئے گی، اگر دل ٹیڑھا ہو جائے، دل سخت ہو جائے، دل پر سیاہی چھا جائے، دل میں میل کچیل آ جائے، دل میں نفاق آ جائے، تو اس آدمی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اصل میں تمہارے نا دل سخت ہو گئے، اور دل کتنے سخت، ایک مثال دے دی، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، چونکہ پتھروں کے اندر بھی یہ اللہ پاک نے حص رکھی ہے کہ پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں اور وہ پھٹ پڑتے ہیں، ان سے پانی بہ پڑتا ہے۔ تو اے نادانو تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تو چونکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، تم نہیں ڈرتے، تم خوف نہیں کھاتے، تم سجدوں میں نہیں گرتے، تم اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں شاہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے وہ دب جاتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے خوف سے، اس کا مطلب پہاڑ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ بہت سے عقل مند جو بیچارے فلسفے کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز کے لاجک ڈھونڈتے ہیں، جو چیز ان کی عقل میں نہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہیں گے دیکھو جی یہ کیسی بات ہے، پتھر کہاں ڈرتے ہیں، کہاں خوف کھاتے ہیں، کہاں ڈرتے ہیں۔ بھائی اپنی عقل کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دو، تمہیں ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی، لیکن اگر تم اللہ کی شریعت کو اور حکموں کو اپنی عقلوں کے تابع کر دو گے تم اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو لہذا اس لیے اپنی عقل کو نہیں چلانا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا چاہیے۔ آگے یہودیوں کی ایک اور جو صفت ہے وہ بلکہ خصلت ہے، بری خصلت ہے، وہ بیان کی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اللہ پاک نے فرمایا ان کی خصلت یہ ہے جب وہ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی
یہودیوں میں سے بعض لوگ یہ باتیں بتا دیتے تھے نا کہ ہاں بھئی یہ بات بھی ہماری شریعت میں ہے، جو تم کہتے ہو بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور خاص طور پر سب سے بڑی بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہودی آپ کو کیوں نہیں مانتے، حالانکہ آپ کا تذکرہ تو ان کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی تورات کے اندر موجود ہے، آپ کے آنے کی بشارت موجود ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ لہذا بھی ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے خود ہی کہہ دیا کہ ہاں بھائی تمہارا تذکرہ ہماری کتابوں میں تو موجود ہے، پھر تو مسلمان کہیں گے پھر تو مانو، تو یہ وہ باتیں بتانا نہیں چاہتے تھے۔ اس سے یہ پتا چلا وہ حق بات کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، لیکن جان بوجھ کر وہ حق کو چھپا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کے علم نہیں رکھتے سوائے اپنی چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا نہیں کچھ گمان کرتے، بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کر لیں، بس ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خود اپنی طرف سے تحریف کیا کرتے تھے، بہت ساری باتوں کو لکھ کر کہتے دیکھو یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی انہوں نے اپنی کتاب تورات کو موم کی ناک بنا دیا تھا، جو چاہا اس میں سے نکال دیا، جو چاہا اس میں داخل کر دیا۔ تو یہ یہودیوں کی ایک صفت ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن انہوں نے اس میں تحریف کر دیا، اس کو بگاڑ دیا۔ تو یہ یہودیوں کی ایک اور خباثت ہے جو وہ کرتے تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کیا یہ صرف باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہودیوں کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ کیا صرف اس زمانے کے لیے تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے؟ بھئی مجھے تو یہودیوں سے کوئی غرض نہیں، مجھے یہودیوں کی باتیں کیوں بتائی جا رہی، مجھے تو یہودیوں سے کوئی غرض نہیں ہے نا۔ لیکن اس کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ آج ہمارے بھی بہت سارے نادان مسلمان جب ان کو قرآن حدیث پڑھ کر بتایا جائے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا مسلک تو یہ ہے، میں تو شافی ہوں، میں تو مالکی ہوں، میں تو حنبلی ہوں، میں تو حنفی ہوں، میں تو اہل تشیع میں سے ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ اچھا بھائی پھر تم فلاں فلاں کیا پھر کیا کریں؟ بھائی ہم سب کی جو کتاب ہے وہ تو قرآن ہے نا، لیکن جب ان سے کہا جائے دیکھو قرآن میں لکھا، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو یہ لکھا لیکن ہمارے امام نے بتایا، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، ہماری فقہ کتاب میں یہ لکھا ہے، لہٰذا یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو جو طریقہ زیب دیتا وہ صاف ستھرا یہ ہے جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں انسان اللہ کا حکم مان لے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے وہاں حدیث کو مان لے، اور قرآن حدیث کو مان کر جس کو بھی چھوڑنا پڑے ان سب کو چھوڑ دو اور قرآن حدیث پر عمل کر لو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میں بھی آج یہ بری صفات پائی جاتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت نمبر 80 میں ان کا ایک اور عقیدہ بیان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بہت مغرور تھے، انہیں بڑا گھمنڈ ہوتا تھا، اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو یہ ان کا ایک اور نظریہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت کی مکمل طور پر فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اسے اس گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ تو اس میں ان یہودیوں سے جب کہا جاتا تھا نا کہ بھئی دیکھو یہ گناہ کے کام ہے تم اس کو مت کرو، تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہودیوں سے سوال کیا تھا، خیبر میں آپ گئے اور یہودیوں سے سوال کیا کہ من اہل النار، آگ والے کون ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تو آگ میں بہت تھوڑی دیر رہیں گے، پہلی بات تو ہم جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی تو کیا چند دن رہیں گے بس، اور پھر اس کے بعد تم مسلمان ہماری جگہ جنت میں جاؤ جہنم میں جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا جواب سنا تو فرمایا اخسؤوا فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، تم ہی اس میں رہو، اللہ قسم ہم اس میں کبھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ان کا نظریہ تھا، جو یہی نظریہ تو ان کو سرکش بناتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم جو چاہے دنیا میں کر لیں لیکن ہم جہنم میں نہیں جائیں، کیوں؟ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارا تو حسب نسب بہت اونچا ہے، ہم تو اللہ کی چہیتی قوم ہے، اللہ نے ہمیں معاف کیا ہوا ہے۔ اچھا اب یہ بات تو یہودیوں کی صفت ہے، لیکن یہی باتیں مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو خانہ کعبہ ہمارے پاس، ہم اس کے متولی ہیں تو ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، تبھی تو اللہ نے اپنے گھر کا ہمیں متولی بنایا ہوا ہے۔ اور پھر آج کے دور کے بہت سارے مسلمان بھی کہتے ہیں جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں،
ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، چونکہ ہم تو فلاں پیر صاحب کے ماننے والے ہیں، ہم تو فلاں گدی نشین کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس کی بیعت ہوئے پڑے، لہذا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ نظریہ ہمیشہ سے لوگوں میں رہا ہے، تو یہ نظریہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا، کوئی شخص برے کام کرے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ اس کا مطلب ہر ایک شخص نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، اگر تمہیں دنیا میں کچھ چاہیے تو مجھ سے لے لو، لیکن قیامت کے دن تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا۔ تو بہرحال ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی نظریہ اور عقیدہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے، کوئی بخشنے بخشوانے والا نہیں آئے گا۔ یہ جو شفاعت کا عقیدہ ہے، یہ شفاعت کا عقیدہ لوگوں نے غلط اس کا مفہوم لیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے ایسا جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے۔ اب اللہ کس کو اجازت دیں گے، کس کو اجازت نہیں دیں گے، یہ اللہ کی اپنی منشا اور مرضی ہے۔ لیکن وہاں تو قیامت کے دن انبیاء تک اللہ کے سامنے جانے سے ڈریں گے اور خوف کھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگ جب پسینے کے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو جمع ہو کر کے سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے تو ہمارا باپ آدم ہے، اللہ نے تو اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آج ہماری سفارش کر دو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ بڑے غصے میں نہیں جا سکتا۔ پھر ایسی مختلف نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، نبی نہیں جائیں گے، کہیں گے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جب نبی نہیں جا رہے پھر یہ عام انسانوں کی کیا حیثیت ہے، لوگ جہاں جائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو جو حکم دیے تھے، جو ان سے میثاق ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا دہرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کون کون سے حکم دیے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے، پھر تم اس سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ یعنی تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا، اور اکثر لوگ تم میں سے پھر گئے تھے۔ جی، تو فرمایا، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد اور ان کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی سزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل والوں سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور وہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل والوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ بھائی تم ایک دوسرے سے لڑو گے نہیں، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ لیکن چونکہ یہ بات پیچھے ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے تھے، اور جو مشرکین تھے مدینہ کے جو اصل قبائل تھے وہ 2 تھے، اوس اور خزرج۔ اچھا، یہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے، لیکن یہ یہودیوں کے قبائل نہ کچھ ہو جاتے تھے اوس کے ساتھ اور کچھ ہو جاتے تھے خزرج کے ساتھ، اور جب وہ آپس میں لڑتے تو یہ یہودی بھی ان کے ساتھ جا کر لڑتے تھے، پھر یہ آپس میں یہودی ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، اور پھر یہ جب ایک دوسرے کو قیدی بنا لیتے پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی تھے۔ اس کا مطلب اگر کوئی قیدی ہو جائے اس کو فدیہ دے کر چھڑانا، اس کا بھی اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، لیکن اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا تھا نا کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، تم نے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے کچھ بات کو مانا اور کچھ بات کو نہیں مانا۔ تو یہ ہے وہ مسئلہ جس کی طرف اللہ پاک ان کی توجہ دلا رہے کہ بھائی تم پھر ایک حکم کو مانتے ہو، ایک حکم نہیں مانتے۔
تو جو شخص ایسا کرے گا کہ اللہ کی بعض باتوں کو مانے گا اور بعض کو نہیں مانے گا تو یہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے گا اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب دے گا۔ اور ایسا کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ تو اب اس کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا سمجھایا کہ آج ہم مسلمان بھی افسوس کے ساتھ ایسا ہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں سے ہم نے بعض چیزوں کو تو مان لیا، بعض چیزوں کو ہم نے پسند کر لی۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھا یہ اللہ کا حکم ہے نا، یہ باتیں ہم نے مان لی۔ لیکن اللہ پاک نے یہ بھی تو فرمایا نا، شراب مت پیو، زنا مت کرو، سود مت لو، اچھا وہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بھائی تم نے بعض باتوں کو مان لیا، بعض باتوں کو نہیں مانا۔ یہودیوں کو دنیا کی زندگی میں جلد ہی رسوائی دیکھنا پڑی، اللہ پاک نے انہیں ذلیل رسوا کیا نا۔ پھر تو اس کا مطلب ہم مسلمان بھی اگر دنیا میں یہی کچھ کریں کہ بعض باتوں کو مان لیں، مثال کے طور پر ہم مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھتے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے، اب روزے آگے رمضان میں روزے رکھنے چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، لیکن بتاؤ حکومت کیسے چلانی ہے، حکمرانی کیسے کرنی، کیا اس کے لیے اللہ کا حکم نہیں ہے؟ عدالت میں کس حکم کے مطابق فیصلے کرنے، کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ قرآن کے مطابق فیصلے کرو۔ کیا یہ اللہ کا حکم نہیں؟ چور کو سزا دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، زانی کو سنسار کر دو، کیا اللہ کا حکم نہیں ہے؟ یہ کمال تماشا ہے۔ ایک مسلمان سے کہا جائے نا خنزیر کھا لو تو وہ خنزیر نہیں کھائے گا، بڑی کراہت، نفرت کرے گا۔ اچھا خنزیر نہیں کھاتا، نفرت کرتا ہے، لیکن سود کے پیسے کھا لیتا ہے جو خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ تو اس کا مطلب ہم مسلمانوں نے بھی یہی تماشا بنا رکھا ہے، ہم بعض باتوں کو مانتے اور بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ اور پھر آگے یہودیوں سے جب یہ بات کہی جاتی تو ان کے اور آگے نظریات تھے۔ انہوں نے کہا کہ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ تو جب ان سے کہا جاتا نا کہ تم پر یہ باتیں اثر نہیں کرتی، تم ان کو کیوں نہیں مانتے، کہتے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو بلکہ اللہ نے فرمایا یہ غلاف نہیں چڑھے ہوئے، بلکہ تم پر اللہ کی لعنت ہے جو تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو لہذا جن لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا جائے، بتایا جائے، اور وہ اللہ کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو نہ سمجھے، نہ مانے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ ہم بہت کامیاب ہیں، ہمارا مال و دولت، روپیہ پیسہ وہ خوب چل رہا ہے اور دن بہ دن ترقی ہوتی جا رہی ہے، بلکہ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم پر یہ اللہ کی لعنت ہے، یہ مال و دولت بھی لعنت ہے، یہ عہدہ و منصب بھی لعنت ہے، اور یہ جھوٹی عزت بھی لعنت ہے، اور جو تم اچھا کھاتے پیتے کماتے یہ سب لعنت، یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ لعنت ہے۔ کیوں؟ نافرمانی کر کے جو چیز آئے گی وہ رحمت تو نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کی طرف سے لعنت ہی ہو سکتی ہے، چونکہ مال و دولت کا مل جانا کامیابی نہیں ہے۔ اگر مال و دولت کا مل جانا ہی کامیابی ہے تو پھر کہنا پڑے گا نمرود بھی کامیاب تھا، فرعون بھی کامیاب تھا، حامان و شداد و قارون بھی کامیاب تھے، ہم مانتے وہ کامیاب تھے، کوئی مسلمان نہیں کہتا وہ کامیاب تھے۔ اس کا مطلب مال و دولت کا ملنا کامیابی نہیں۔ مال و دولت تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن ایمان اور ہدایت وہ چیز ہے جو صرف اللہ ان کو دیتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اور بری صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمائے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن ہو؟ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانی لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں سنا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو، اور ان سے کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اللہ ظالموں کو خوب جاننے
वाला है। वला तजिदन्नहुम अहरस अन्नास अला हयात, और फरमाया बिला शुबह यकीनन तो इन्हें सब लोगों से ज्यादा किसी भी तरह जिंदा रहने पर हरीस पाएगा, और इनसे भी जिन्होंने शिरक किया इनका हर एक चाहता है कि काश इसे 1000 साल की उम्र दी जाए, हालांकि ये इसे अजाब से बचाने वाला नहीं कि इसे लंबी उम्र दी जाए, और अल्लाह खूब देखने वाला, और जो कुछ वो कर रहे हैं उसको खूब देखने वाला है। तो इनमें अल्लाह पाक ने यहूदियों की और नफ्सियात जो थी उसका तज़किरा किया कि वो कहते थे बस कि जो है ना दुनिया की जिंदगी हमारे लिए नहीं, बस हम तो आखिरत की जिंदगी चाहते हैं, आखिरत है हमारे लिए तो बस। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा अगर ऐसी बात है तो इनसे कहो फिर जरा मर के दिखाएं, अगर ये अल्लाह के इतने चहेते हैं, अल्लाह के इतने पसंदीदा, अल्लाह इनसे इतना राजी और खुश है, फिर इनसे पूछ के देखो, मरो भाई, मौत की तमन्ना करो। तो ये उनको मुबाहला की दावत दी गई। तो यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुबाहला करने से इनकार कर दिया, चूंकि उनको पता था कि आप सच्चे हैं, और आपके सामने अगर हमने आकर ये कहा अगर तुम सच्चे हो तो हम मर जाएं, अगर हम सच्चे हो तुम मर जाओ, अगर हमने ये कहा तो यकीनन वो तो सच्चे हैं तो हम ही मरेंगे, लिहाजा उन्होंने फिर ये नहीं कहा। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा अगर तुम इतने अच्छे और नेक हो, रसूलों की बात मानते हो, फिर तुम इससे पहले नबियों को कत्ल क्यों किया करते थे। फिर आगे अल्लाह ताला ने उनका एक और नजरिए का रद्द फरमाया है। चूंकि यहूदी कहा करते थे कि चलो हम तुम्हारी बात मान ही लेते हैं, यानी कि ना मानने के 100 बहाने होते हैं, लेकिन अगले बंदे को ये यकीन दिलाना कि देखो मैं तो तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तुम मुझे इस बात का जवाब दो। अच्छा, उन्होंने आपसे एक और बात, वो क्या कहा, कुल मन अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, कह दे जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो तो बेशक इसने इसे तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है, इसकी तस्दीक करने वाला जो इससे पहले है, और मोमिनों के सरासर हिदायत और खुशखबरी है। जो कोई अल्लाह और इसके फरिश्तों और इसके रसूलों और जिब्रील और मीकाल का दुश्मन हो तो बेशक अल्लाह सब काफिरों का दुश्मन है। तो इन यहूदियों ने आकर ये कहा कि तुम्हारे पास कौन सा फरिश्ता वही लाता है, तो आपने फरमाया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लाते हैं। उसने कहा अच्छा जिब्रील तुम्हारे